ہمارے اونچے اور لمبے سرو کے بڑے بڑے درخت بہت ہی بے فیض ہیں۔ نہ ان کا سایہ ہے جس سے گھاس کو پناہ مل سکے، اور نہ ان کا پھل یا بیج کسی کام کا ہے کہ اس ملک کے گھاس پھوس کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکے۔ یہ سرو نکمے، گونگے اور بہرے ہیں۔ انہیں اپنے مفادات، تنخواہوں اور مراد سے غرض ہے، اپنے ہم وطنوں کی بھوک پیاس اور لاچاری سے یہ بالکل غیر متعلق ہیں۔ اونچے عہدوں اور بڑے منصبوں والے یہ سرو کے درخت درد دل سے عاری اور انسانیت سے خالی ہیں۔ کرونا سے ہر روز لوگ مولی اور گاجر کی طرح کٹتے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پر بے حسی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک طے نہیں ہو سکا کہ پاکستانیوں کو ویکسین کب ملے گی، کتنا عرصہ لگے گا۔ کیا ضروری نہیں تھا کہ ملک کے سارے وسائل، ساری توانائیاں ویکسین کو لا کر پاکستانیوں کو محفوظ بنانے پر خرچ کی جاتی؟ مگر مجال ہے کہ مراعاتی یافتہ سرو کے درختوں کے کانوں پر جوں تک بھی رینگی ہو۔ کرونا کے چند ہی منٹ کے اندر تشخیص کے لیے اینالائزر غیر ملک نے تحفے میں دیے، یہ سارے سرو نما افسروں کے گھروں کی زینت بن گئے۔ دنیا میں ویکسین لگانے کے لیے کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ پہلے ڈاکٹروں اور 80 سال سے اوپر کے معمر افراد کو ویکسین لگائی جا رہی ہے کیونکہ انہیں کورونا کے حملے کا خدشہ زیادہ ہے، جبکہ ہمارے تزادستان میں سارے سرو دھڑا دھڑ ویکسین لگوا چکے ہیں اور گھاس پھوس یعنی عام لوگ اس بیماری میں اینیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں۔ جس ملک میں غریب اور امیر سرو اور گھاس پھوس، مراعات یافتہ اور غیر مراعات یافتہ، افسر اور نوکر، حکمران اور رعایا کا فرق اس قدر ہو، اس ملک کا کامیابی سے چلنا محال ہوتا ہے۔ کیا سرو کے درختوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو غریب اور لاچار کی بارش میں چھت ٹپکنے کا خیال پریشان کر دیتا ہو؟ کیا ایک بھی سرو ایسا نہیں جسے گھاس پھوس کو خوراک نہ ملنے کا آئیڈیا پریشان کرتا ہو؟ کیا مراعات یافتہ اور حکمران طبقہ میں ایک بھی ایسا نہیں جسے مہنگائی اور بے روزگاری کا مسئلہ پریشان نہ کرتا ہو؟ کیا اونچے عہدوں والوں میں ایک بھی ایسا نہیں جسے رات کو ملک میں ہونے والی ناانصافیوں پر نیند نہ آتی ہو؟ بظاہر تو یوں ہی لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی اشرافیہ اور حکمران طبقہ غیر دانش مند اور نامہربان ہے، وگرنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کی سمت کا تعین ہی ٹھیک طرح نہ ہو؟ سچ کہنے دیجئے کہ اس وقت ملک پر اختیار رکھنے والے لوگ معاشی اور سماجی مسائل تو ایک طرف، ملک کے سیاسی مسائل پر بھی سنجیدگی سے نہ غور کر رہے ہیں اور نہ ہی انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ اپنے وقتی فائدوں اور مراعات سے باہر نکل کر سوچیں تو سیاسی مسائل کو حل کرنے کا انہیں ہی دور رس فائدہ ہوگا۔ ملکی حالات پر جتنا غور کریں اتنا ہی سرو اشرافیہ پر افسوس ہوتا ہے۔ ملک کا سب سے بڑا منتخب ادارہ پارلیمان موجود ہے، مگر اس کی حیثیت گھاس پھوس والی ہو چکی ہے۔ اپوزیشن اور حکومت پارلیمان میں مل بیٹھنے اور ملک کے مسائل کا حل نکالنے کو تیار ہی نہیں لگتے۔ پارلیمان کا اجلاس اس لیے نہیں بلایا جا رہا کہ جیلوں میں پڑے اراکین کو بھی لانا پڑے گا، اور قانون سازی اس لیے نہیں کی جا رہی کہ اپوزیشن کی بھی سننا پڑے گی۔ لگتا یوں ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر جیسی متوازن شخصیت بھی حکمران جماعت کے دباؤ میں آ کر اپنی کوششیں چھوڑ چکی ہے۔ اپوزیشن اب اسپیکر کے ساتھ ایجنڈے پر بات کرنے تک کو تیار نہیں۔ ڈیڈ لاک ہے، مکمل ڈیڈ لاک۔ کیسے میں ضروری نہیں کہ اعلیٰ ترین عہدوں پر براجمان فیصلہ کن طاقتیں قوم و ملک کی بہتری کے لیے کوئی کردار ادا کریں؟ کیا وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پارلیمان کی ناکامی کا حشر دیکھتے رہیں گے؟ کیا سرو کے درخت گھاس پھوس کی تباہی اور بربادی کا منظر یوں ہی دیکھتے رہیں گے؟ کیا اشرافیہ کے یہ لوگ غریب عوام کی اسرت اور بے بسی کا یوں ہی تماشا دیکھتے رہیں گے؟ کیا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لاک کا یوں ہی نظارہ کیا جاتا رہے گا اور کوئی بھی اپنا مثبت اثر اس صورتحال کو بہتر کرنے میں نہیں ڈالے گا؟ اگر معاملہ یوں ہی چلتا رہا تو تاریخ سرو کے ان بے فیض درختوں پر نوحہ ضرور لکھے گی اور نظام کا خون ہونے کا الزام بھی انہی پر دھرا جائے گا۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سیاست سے سرو کا کیا تعلق؟ کیا پینٹاگون مثبت مشورے نہیں دیتا؟ سیاست پر جرنیل بھی دنیا بھر میں بات کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے سرو کا جب جی چاہتا تھا تو وہ کسی کو ہرانے یا جتانے کے لیے اپنا زور لگاتا رہا ہے، کبھی کسی کو جیل میں ڈالتا رہا ہے اور کسی کو زندان سے آزاد کر کے مراعات بھی دیتا رہا ہے۔ 1985 اور 2002 کی اسمبلیوں اور حکومتوں کی مثالیں اظہر من الشمس ہیں۔ اب بھی سرو کو شجر سایہ دار سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ اگر سسٹم چل گیا تو سرو بھی سب سے اونچا اور بھرا پورا لگے گا۔ اگر گھاس پھوس مر گیا، سیاست کا جنگل اجڑا رہا تو سرو کے پتے بھی زرد ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ سرو کے درخت سینٹرل ایشیا سے لا کر اگائے گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ مغل بادشاہ چہار باغوں اور شالیمار باغوں میں سرو کے درخت اس طرح سے لگاتے تھے کہ اونچے قد کے سرو قطار اندر قطار نظر آئیں گے، مگر سرو اس طرح سے لگائے جاتے تھے کہ گھاس پھوس کی ہریالی پر ان کے قد کا اثر نہ پڑے۔ بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے نظام کے سرو قد کے تو لمبے ہیں، لیکن باغ میں اپنے لمبے قد کا حسن اسے لوٹانے کو تیار نہیں۔ سرو کے ارد گرد جھاڑیاں نہ ہوں، پھول پودے نہ ہوں، برگد اور پیپل نہ ہو تو اکیلا سرو انتہائی بھدا اور لمڈھینگ نظر آتا ہے۔
اس ملک میں موجود سرو کے درختوں کو باغبانی کا یہ سبق یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ باغ کی ہریالی کو فروغ دے کر خود بڑے نظر آ سکتے ہیں۔ جس طرح آج کل سیاسی باغ ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا ہے، ایسے میں سرو کا درخت لاکھ لمبا ہو وہ حسین ہرگز نظر نہیں آ سکتا۔ پاکستانی اقتدار اعلیٰ نے اگر تاریخ میں اپنا نام روشن رکھنا ہے تو انہیں سیاسی نظام کو چلانے کے لیے ایڈوائس اور مدد دینا ہوگی۔ صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ سرو کا سیاست سے تعلق نہیں، سیاست ہوگی تو نظام ہوگا، سرو بھی نظام کا حصہ ہے۔